السلام علیکم ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی مفید ہے کیونکہ آج اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایگزیکٹو برین فنکشنز کے بارے میں۔ اچھا جی، انسان کا جو دماغ ہے یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا شاہکار ہے، لیکن اس میں جو بیسیکلی جو پرابلم آپ کو زیادہ تر فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا جو ہے دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈیفرنٹ سیریز ہے ویڈیو کی جو کہ آج کل میں اپلوڈ کر رہی ہوں، وہ اس کا مقصد یہی ہے آپ کو سمجھانا کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ باقی انسانوں کے دماغوں سے کیسے مختلف ہے، یا ایسی کیا چیز ہے آپ کے برین میں جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ کو اگر اس دنیا میں سکسیزفل ہونا ہے، اپنے ریلیشن شپس میں سکسیزفل ہونا ہے، اپنی فائنینشیل لائف میں سکسیزفل ہونا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ پہ تھوڑا کام کریں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو برین ہو، جیسے اب فار ایگزامپل آپ کو جو ہے ایک گاڑی دے دی جائے، فار ایگزامپل ٹیسلا دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیسلا جو ہے ایک بہت ہی ماڈرن جو ہے وہ ایک کار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ ٹیسلا جو ہے اس کو چلانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ جو ہے وہ ٹیسلا کو لے کے ادھر ہی کھڑے رہو گے۔ تو اسی طرح انسان کا دماغ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ نے ایک ٹیسلا کی طرح کا برین دیا ہو، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی اس کو جو ہے کیسے چلانا ہے، اس سے جو ہے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یا کون سے میرے ایریاز ہیں جو کہ اسٹرانگ ہیں اور کون سے میری ایریاز ہیں برین کے جن پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیز مجھے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے، اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ تم میں کوئی کمی ہے یا تمہارا دماغ جو ہے کچھ کم ہے۔ ہر انسان جو ہے اللہ کی قدرت نے اس کو بہت کچھ نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے برین میں یہ ایک خاصیت ہے یا یہ چیز جو ہے اس کو ڈیفرنٹ لوگوں سے ممتاز کر رہی ہے۔ ہم اصل میں ساری دنیا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ہی کیٹیگری میں رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو لیکن جو برینز ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائنڈ ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے نہیں ہو سکتے، یا آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے۔ تو ہر انسان جب اپنی ایک یونیک نیچر کو انڈرسٹینڈ کر لے گا، اپنے یونیک برین کو انفیکٹ جو ہے وہ سمجھ جائے گا، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کر سکے، اور وہ جو ہے ایک بہت مفید انسان بن کے جو ہے وہ اس دنیا میں رہ سکے۔ ایگزیکٹو برین فنکشنز جو ہیں وہ آپ کے دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس یا فرنٹل لوب کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے اردو میں جیسے پیشانی کہتے ہیں، تو یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ آپ کے ایگزیکٹو برین فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو برین فنکشنز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلاننگ اور آرگنائزیشن کی، کیونکہ یہ جو ہے آپ کا ایگزیکٹو برین فنکشن کا جو مطلب جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان میں جو ایک فنکشن ہے وہ پلاننگ اور آرگنائزیشن ہے۔ اچھا جی، کہنے میں یہ آتا ہے کہ جس بندے کے ایگزیکٹو برین فنکشنز جو ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ لائق بھی ہوتا ہے، ایکیڈیمکلی بھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ادروائز ان لائف جو ہے اس کو زیادہ پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑتے۔ اچھا جی، پلاننگ اور آرگنائزیشن کی بات کی جائے تو زندگی کے ہر عمر کے حصے میں جو ہے نا یہ ایک ایسا سکل ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ والا جو سکل ہے وہ اکثر لوگ جو ہے ان میں نہیں اچھی طرح سے وہ ڈیولپ جیسے ہوتا۔ اچھا، اب اس میں آرگنائزیشن دیکھیں تو کچھ بچے شروع سے ہی ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ انہیں تھوڑا سا جو ہے آپ گائیڈ کر دو تو وہ جو ہے جیسے اپنا روم جو ہے اچھی طرح سے آرگنائز کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑی نظر آتی ہیں۔ لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی میسی نیچر کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی شاید ان کی آرگنائزیشن کی سکل جو ہے برین میں وہ اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہے۔ اچھا، پلاننگ اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ بھئی اب جیسے فار ایگزامپل آپ کو جو ہے امی دودھ لینے بھیجتی ہیں کہ اچھا بھی جاؤ مارکیٹ سے دودھ لے آؤ، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اچھا اپنی خالہ کو جو ہے یہ سوٹ پکڑا دو، اور اس طرح سے تو مطلب یہ آپ کو دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اب اگر اس کو پلان کرو گے تو اچھا بھی میں نے پہلے کہاں جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے جو کہ جو ہے آپ نے کی، اور اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے، یعنی روزمرہ لائف میں جو آپ دیکھتے ہو نا پلان کرنا، وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اب کچھ بچے جیسے ہوتے ہیں کہ جیسے اب یہ ان کو آپ نے ایک پلان دے دیا کہ اچھا جی پہلے یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، تو وہ جو ہے اس کو اچھی طرح
سے ان کا برین کیونکہ جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا، تو وہ جیسے فار ایگزامپل پہلے دودھ لینے گیا، گھر واپس آیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ گیا اور خالہ کو جو ہے وہ پکڑا کے، حالانکہ خالہ جو تھیں وہ دودھ والے کے قریب ہی رہتی تھیں، تو مطلب اگر وہ چاہتا تو وہ وہیں سے جو ہے وہ خالہ کو بھی جو ہے جو کچھ پکڑانا تھا پکڑا کے آ سکتا تھا۔ اچھا، پڑھائی کی پلاننگ کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ضروری سکل ہے۔ کچھ بچے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ پلان کر پاتے ہیں کہ اچھا جی انہوں نے پہلے یہ والے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے لائف کا یہ پلان ہے اور اس طرح سے جو ہے اپنی لائف کو جو ہے انہوں نے گزارنا ہے۔ جیسے اب کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لائر بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھا میں نے کوئی انجینئر بننا ہے، اور اس طرح سے۔ تو یہ پلاننگ جو ہے دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ کتنی ضروری اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، اب جو بچے پلان نہیں کر پاتے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو یعنی جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اس کو ہیلپ کریں پلان کرنے میں کہ بھئی وہ بچہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے لائف میں۔ اچھا، اسی طرح آرگنائز کرنا لائف کو۔ اچھا، اب فار ایگزامپل اب کوئی لڑکی ہوتی ہے جیسے شروع سے ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ آرگنائز نہیں ہے، تو اب آپ اس کی شادی کر دیتے ہو کہ بھئی ایسے گھر میں جہاں پہ جو ہے پہلے ہی اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں اور ان کو مطلب ظاہر ہے وہ بہو کے طور پہ جائے گی تو اسے ان سب کی کیئر کرنی ہے۔ جیسے اب اس میں بوڑھے بھی ہیں، اچھا جی بوڑھے ہیں ان کی کیئر کرنی ہے، ادھر جو ہے بچے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی جو ہے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اچھا جی پھر آپ کو کچن بھی مینیج کرنا ہے۔ تو اس لڑکی جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بچی تھی وہ شروع سے ہی اس کے برین میں اتنی آرگنائزیشن نہیں تھی، یعنی آرگنائزیشن کا سکل جو تھا اس کا ویک تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جب ایسے ماحول میں اس کی شادی کر دی تو اب وہ کیا ہوگا کہ لڑکی فیل ہو جائے گی، وہ نہیں کر پائے گی کیونکہ روزانہ وہ اپنے آپ سے سٹرگل کرے گی کیونکہ وہ اس کے برین میں آرگنائزیشن سکل ہی نہیں ہے، اور آپ نے ایک ایسی جگہ پہ اس کو بھیج دیا جس میں اس کو اتنی چیزیں آرگنائز کرنی ہیں۔ مطلب اگر ایسی بچی جیسے فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہوتی جو چلے ایک بچہ ہوتا، زیادہ بچے بھی نہ ہوتے تو یہ سکسیسفل ہو سکتی تھی، لیکن اتنے بڑے سسرال کے ساتھ اب وہ کیسے مینج کرے گی؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہم اکثر نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کس مزاج کا ہے اور اس کو اللہ نے کیا جو ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس کو ہم کیسی جگہ پہ جو ہے وہ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پرابلم سالونگ جو ہے یا کسی مسئلے کا حل نکال لینا، یہ بھی جو ہے ایک ایگزیکٹو برین فنکشنز ہیں اور یہ اس کا پارٹ ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ پرابلم سالونگ جو ہوتی ہے وہ اب یعنی ہمیں ہر لیول پہ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی ان کی پرابلم سالونگ جو ہے وہ گریٹ ہوتی ہے، تو اب وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ اپنے مسئلے خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں میں جیسے شروع سے ہی پرابلم سالونگ نہیں ان کی اتنی گڈ ڈیولپ برین میں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے مسئلوں کا حل دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی میں کیسے کروں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی بہن بھائی ہو، وہ جو ہے اس کی پرابلم سالونگ سکل اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر وہ جیسے ہر وقت آپ سے آ کے پوچھے گا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیسے چلوں۔ اب بہن ہے کوئی، وہ سسرال میں چلی جاتی ہے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پرابلم سالونگ وہ کیسے کرے، تو کیسے وہ جو ہے سسرال میں رہے، تو وہ آ کے آپ سے پوچھتی رہتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بعض اوقات کچھ آدمی ہوتے ہیں ان کی پرابلم سالونگ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو ان کی وائف کی لیکن یہ جو ایگزیکٹو برین فنکشن ہے وہ زبردست ہوتی ہے پرابلم سالونگ میں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر کام بیوی سے پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مطلب ویسے تو ٹھیک ہے کہ بھئی وہ ظاہر ہے کہ جس بندے کی پرابلم سالونگ اچھی ہے تو ظاہر آپ اس سے مشورہ لے لیتے ہو اور چلیں اسی طرح زندگی کی گاڑی گزر جاتی ہے۔ لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے بندے کو مائنڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی بیوی کے تھلے لگا ہوا ہے اور یہ اس میں مردانگی کی کمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن مردانگی کی کمی نہیں، اب اللہ نے اس کو ایک دی نہیں ہے یہ سکل، تو وہ کیا کرے اب اس سلسلے میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو برین فنکشن ہے وہ اب آپ دیکھتے ہو کہ فلیکسیبلٹی آف برین جو ہے نا وہ بھی ایک ایگزیکٹو برین فنکشن ہے، یعنی کہ لچک، ذہن میں لچک ہونا۔ اچھا، ذہن میں لچک یہ ہونا کہ بھئی جیسے اب ایک بندہ ہے، آپ اس کو جیسے کہیں پہ بھی کھڑا کر دیتے ہو تو وہ اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے، لیکن اب ایک پرسن ہے جیسے اب فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو کہ بھی جیسے فار ایگزامپل کوئی پختون ہوتے ہیں تو وہ جیسے کسی بھی جگہ جاتے ہیں انہوں نے وہی ڈریس پہننی ہوتی ہے، اب وہ آپ ان کو نیو یارک میں دیکھ لو تو وہی پگ پہنی ہوگی، وہی اسی طرح کا ڈریس ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو یعنی یہ ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنا کلچر، اچھا تو ہے کہ اپنا کلچر لے کے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی جگہ پہ آڈ لگ رہے ہو یا کچھ کارٹون لگنا شروع ہو گئے ہو جیسے فار ایگزامپل، تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر بدل لیتے ہو ماحول کے مطابق تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں فلیکسیبلٹی ہے۔ لیکن ادروائز اگر ہر جگہ جو ہے
آپ اپنی ہی چلاتے ہیں، آپ دوسروں کی نہیں سنتے، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں لچک کی کمی ہے۔ تو جیسے اب فار ایگزامپل اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فادرز ہوتے ہیں، وہ جیسے بیٹیوں کی شادیاں وہ طے کرتے ہیں اپنے خاندان میں ہی کرنی ہے، کہ بس خاندان میں ہی کرنی ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں اتنی لچک نہیں ہوتی۔ جیسے فار ایگزامپل اب بیٹی پسند کر لیتی ہے کوئی گھر باہر، خاندان سے باہر کوئی لڑکا، تو وہ لیکن اتنی ان کے برین میں ہی لچک نہیں ہوتی کہ یہ چیز اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکیں، حالانکہ بیٹی کی مرضی، بیٹی کی لائف، لیکن اکثر یہ بھی دیکھتے ہو آپ کہ یہ ایگزیکٹو برین فنکشن اسکل جو ہے یہ بھی جو ہے اکثر لوگوں میں پایا نہیں جاتا۔ اچھا جی، ایک جو امپلسیوٹی ہے، یعنی بہت امپلسو بیہیویئر ہونا، یعنی کچھ لوگ دیکھیں ہوتے ہیں جو کہ ایک دم سے تڑاک کسی کو بری بات کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دینے پہ فوراً آ جاتے ہیں، تو یہ ایک امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا ایگزیکٹو برین فنکشن جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، فلٹر کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ فلٹر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ امپلسو جو ہے نا بیہیویئرز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ امپلسو شاپنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ کچھ خریدتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ان کی جو منی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو لوگ اپنی منی کو جو ہے وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا جی یہ میرے پاس اتنے پیسے میں نے ایسے خرچ کرنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ان کے جو ہے نا گڈ برین فنکشن سکلز ہیں یا ایگزیکٹو فنکشن سکلز زبردست ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو پیسے سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹو برین فنکشنز جو ہیں سکلز ان کے تھوڑے سے کم ہیں، اور کسی اور بندے کو جو ہے نا ان پہ خیال کرنے کی ان کی ضرورت مطلب ہے، ان پہ نظر رکھیں، یا یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے ان کو ہیلپ کریں، یعنی کسی کو کم نہیں سمجھیں، اس کو ہیلپ کریں۔ اچھا، ادھر جو ہے نا مجھے ایک خاتون پچھلے دنوں ہی ملی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی کوئی سٹوری سنائی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا بہت ینگ ایج میں انڈیا سے نا ادھر موو ہوئے یو کے میں، اور پھر کیا تھا کہ ہم صرف 18-19 سال کے تھے، تو پھر 21-22 سال تک جو ہے نا ہم نے کافی پیسہ بنا لیا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نا بہت پیسہ آیا، لیکن وہ ہم نے لٹا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر یہ تھا کہ ہم 22-23 سال کی جو عمر تھی اس میں ہوم لیس ہو گئے۔ اچھا، تو اب وہ یہ تھا کہ بھئی مطلب اب آپ یہ بڑا ان کا پوائنٹ جو ہے نا مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ایک جو برین فنکشن سکلز ہیں انہوں نے خود ہی مطلب بیان کر دی ہیں، کیونکہ جو آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا وہ 21 سال تک جو ہے نا وہ میچور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس بندے کے ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز جو ہے نا اگر 21 سال سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی برے ہیں، تو لیکن آپ اس میں امید رکھیں کہ 21 سال کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا میچور ہو جائے گا اس کا برین، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے ایگزیکٹو برین فنکشنز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی امپلسو جو ہے نا، جیسے اب فار ایگزامپل کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیتا ہے خرچے کے لیے پیسے، وہ سارے اڑا دیتی ہے، تو یہ بھی اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس خاتون کی جو ہے وہ ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ امپلسو جو ہے یہ بائنگ کر دیتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کو زیادہ پیسے پکڑانے کی پھر جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر جو ہے اگر آپ خود مینج کر سکتے ہیں منی کو تو آپ خود مینج کریں۔ اچھا جی، ایگزیکٹو برین فنکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ ورکنگ میموری جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اس میں مطلب ورکنگ میموری بھی جو ہے وہ آپ کے ایگزیکٹو برین فنکشن ہے جس میں یہ آتی ہے۔ ایگزیکٹو دیکھیں، ورکنگ میموری یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ معلومات ہے جو کہ ڈفرینٹ برین میں مطلب ڈفرینٹ جیسے برین کے حصوں میں پڑی ہوئی ہے، ان معلومات کو جیسے میں نے اسکول سے سیکھی یہ ساری معلومات، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ جیسے ایک سال میں انیٹمی پڑھا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک میں فارماکولوجی پڑھا دی جاتی ہے، اس طرح تو ہم، لیکن پھر وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ورکنگ میموری بیسڈ جو ہے نا، جیسے انفارمیشن جیسے اب آپ کے سامنے مریض کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، تو اب آپ ظاہر ہے کہ اب وہ ڈفرینٹ انفارمیشن جو آپ کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو کہ آپ نے ڈفرینٹ سالوں میں سیکھی ہوتی ہے وہ ایکسٹریکٹ ادھر سے انفارمیشن کرتے ہو، اور مریض کو دیکھتے ہو، چیک کرتے ہو، اس کو جو ہے ایک ڈائگنوسس بناتے ہو اور اس کو دوائی دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک گڈ ورکنگ میموری کی وجہ سے ہو پاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے اب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ورکنگ میموری جو ہے نا وہ جانے لگتی ہے۔ جیسے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بھئی جیسے کچھ ڈاکٹرز بھی اس چیز سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ان کو دوائیوں کے نام نہیں یاد آ رہے ہوتے، یا دوائیاں جو ہے نا وہ مکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے اینٹی فنگل ہے، یا یہ جو ہے جیسے اب کلوٹرائمازول، کلوٹرائموکسازول، اب یہ دو ڈفرینٹ دوائیاں ہیں،
تو اس کی جگہ وہ لکھ دیتے ہیں یا اس طرح سے. تو یہ بھی ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ بھی ان کے جو ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز ہیں نا یہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ ہو سکتا ہے ان کی بہت زیادہ بڑی بھی سٹریس ہے. تو اس کو سٹریس کو ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, بریک لینے کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اسلام کی بھی جو دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم بیسیکلی یہ اپنی فرنٹل لوب پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو اس طرح کائنڈ آف جو ہے ہمارے برین کا جو یہ والا پارٹ ہے اس کو بہت زیادہ بلڈ سپلائی ملتی ہے. تو شاید اس کا بھی مقصد شاید اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہی تھا کہ بھئی یہ جو انسان ہے بھئی ان کا یہ والا پارٹ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ویل ڈیولپڈ رہے اور اچھی طرح سے کام کرتا رہے تاکہ یہ زندگی میں جو ہے اچھے فیصلے لے سکیں. اچھا, گڈ ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ بھی وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کا جو ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز جو ہیں نا وہ بہتر ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک فیصلہ لیا, اب آپ اس پہ اڑ گئے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فیصلہ لینے کی قوت جو ہے نا, اور پھر اس پہ قائم رہنا, پھر اس پہ یہ نہیں کہ بھئی اس کے جو آؤٹ کم ہوتا ہے پھر آپ جو ہے نا وہ ہو جاؤ کہ نہیں یہ کیوں ہوا ہے, نہیں میں نے کچھ غلط کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے نا گڈ برین جس کے مطلب ظاہر ہے جس میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ اسی میں یہ چیز آپ دیکھتے ہو کہ قوت فیصلہ جو ہے نا یہ بھی آپ کا جو ہے ایگزیکٹو برین فنکشن سکل ہے جو کہ آپ میں ہوتا ہے اور آپ جو ہے اس پہ قائم رہتے ہو, ٹھیک ہے جی. اب اسلام میں جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بھئی آپ کو جو ہے اچھائی کا راستہ چننے کو کہا گیا ہے, تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے, آپ نے لے لیا ونس, اب آپ جو ہے وہ برائی کے راستے پہ نہیں جانا چاہتے ہو چاہے وہ کتنا بھی اٹریکٹیو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے. لیکن اب آپ جو دیکھتے ہیں جو لائف میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تھوڑا ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, یعنی اپنا فیصلہ چینج کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ برائی کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی وہ اچھائی کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیسیژن آپ کا جو زندگی کا ہے وہ بھی ایک آپ کا بیسیکلی ایگزیکٹو برین فنکشن سکل ہے جو کہ بس ایک اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر اگر آپ کا یہ ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے زبردست ہے. اچھا, اس میں دیکھیں جو سورہ یوسف میں ہمیں جو ایک قصہ بیان کیا گیا حضرت یوسف کا اور زلیخا کا, تو اس میں بھی آپ یہی دیکھتے ہو کہ وہ زلیخا جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو حضرت یوسف جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایسی جو صورت ہے بھئی اس میں اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ شاید نہ بچ سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی رحمت یہی ہے نا کہ بھئی اب اللہ نے اگر جس کو تو قوت فیصلہ اتنی مضبوط دی ہے کہ بھئی اچھا بھی میں نے کسی عورت کے ساتھ غلط ریلیشن شپ میں نہیں جانا, تو وہ تو قائم رہے گا, وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا, وہ اس عورت سے بچے گا. لیکن اب جس کی قوت فیصلہ ہی کمزور ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مائل ہو جائے گا, وہ جو عورت کوئی غلط راستہ دکھائے گی تو وہ اس کے اوپر چل پڑے گا. تو یہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی ایک سکل ہے. میرا تو خیال ہے کہ بھئی کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے, تو بس یہ اللہ کی رحمت اس پہ بھی جو ہے نا اللہ کی رحمت بیسڈ ہی سارا جو انسان کا جو ہے ایک اس دنیا میں جو ایک طور طریقہ وہ میرا تو خیال ہے کہ یہ اسی پہ بیسڈ ہے. اچھا جی, اس کو جو بھی بندہ ایسے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز جو ہیں اس کے اتنے اچھے نہیں, ہم اسے کہتے ہیں یہ سائیں بندہ ہے. اچھا یہ سائیں ہے, یہ اس طرح سے ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتے. جیسے آپ کو کوئی بھائی ہو وہ آپ اس کو بھیجتے ہو کہیں تو جو ہے وہ یعنی وہ اپنے جیسے فار ایگزامپل کار پہ ہی جاتا ہے تو وہ کہیں گم ہی ہو جاتا ہے, وہ جو ہے وہ ڈائریکشنز ہی فالو نہیں کر پاتا. اچھا پھر آپ کو ہر وقت اسے ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اس کو جو ہے وہ شادی کرتے ہیں تو وہ بس بیوی کے پیچھے لگا رہتا ہے, تو اس کی مم کہتی ہے کہ بھئی کیوں یہ بھئی اپنی بیوی کے نیچے لگ گیا ہے, اور کیونکہ وہ پرائیورٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ بھئی اپنی ماں کو ٹائم دینا ہے یا اپنی بیوی کو ٹائم دینا ہے. تو وہ بعض اوقات ایک بندے کو زیادہ ٹائم دے دیتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے منہ بزور کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پرائیورٹی نہیں دی. تو بیسیکلی جو بندہ ہے وہ اس کے اپنے ایگزیکٹو برین فنکشنز کا پرابلم ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہیں اور اتنے اچھے نہیں ہیں. تو یہ اگر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے کہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے, آپ کا جو بچہ ہے, پارٹنر ہے, کوئی بھی فیملی ممبر ہے, فرینڈ ہے, ایون آپ کی کام والی ہے کہ وہ کن ایریاز میں اسٹرگل کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اگر آپ کے
وہ ایریا بہتر ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہو، یا آپ اس کو کوئی ایسے ہیلپ فل ایڈس دے سکتے ہو کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنی لائف میں اس طرح سے کام کیا کرو. جیسے فار ایگزامپل اب جن کے ایگزیکٹو برین فنکشن سکلز نہیں ہوتے، جیسے وہ صبح اٹھے تو اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب گھر یعنی یہ دن کا آغاز کیسے کریں، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی وہ سوشل میڈیا اوائڈ کر کے اٹھیں، ایک ٹائمر لگائیں، ٹھیک ہے. ٹائمر سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. ٹائمرز آج کل تو ظاہر موبائلس میں ہوتے ہیں، تو ٹائمر لگائیں جیسے 1 گھنٹے کا. اچھا بھی 1 گھنٹے کا ٹائمر لگائیں، اس میں میں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ آپ کر لو ٹائمر کے ذریعے سے. اس طرح یہ ہے کہ آپ کا جو ٹائمر ہے وہ اس طرح سے آپ کی لائف کو جو ہے نا وہ آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرے گا. اسی طرح ٹائم ٹیبلز آپ بچے جو ہیں ان کو دے سکتے ہو کہ اچھا بھی تم اتنے گھنٹے میں یہ آپ نے کام کر کے آنا ہے، یہ والی چیز یاد کر کے بیٹھو اتنے گھنٹے میں. تو وہ بھی جو ہے بچے ایسے آرگنائز ہو جاتے ہیں. کچھ بچے رسپانسبل ہوتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن زبردست ہوتی ہے، وہ خود ہی سے اپنی لائف کو مینیج کر لیتے ہیں. کچھ بچوں کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے، اور ان کو جو ہے آپ ٹائمر دیں کوئی لگا کے، یا کچھ اس طرح سے ہیلپ فل جو ہے، یا کوئی ان کو پھر ریوارڈ دیں تو پھر جو ہے ان کا جو ہے وہ ان میں بہتری آتی ہے. اسی طرح خواتین ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے جیسے گھر کے کام کرنے مشکل لگتے ہیں تو آپ کو کہ اچھا بھی میں یہ والی کام پہلے کروں، اس کے بعد میں اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھوں گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ فیوریٹ ڈرامہ پہلے دیکھو گی تو پھر ظاہر آپ کے کام ادھر ہی پڑے رہیں گے، آپ نہیں کر پاؤ گی. تو آپ جو ہے رکھیں اچھا بھی پہلے میں یہ کام کروں گی، اس کے بعد میں یہ کام کروں گی. تو اس سے یہ جو آپ کا برین آپ کو ٹرک کر رہا ہے، تو آپ اپنے برین کو ہی جو ہے نا ٹرک کر دو، اور اس سے جو ہے ایک مفید انداز میں جو ہے نا وہ اس کو فائدہ حاصل کر لو. اچھا جی، آج کی ویڈیو کے بعد جو ہے نا وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ آئینہ دیکھ کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا. تو کبھی کبھی شاید ہم اپنی کمیوں پر بھی غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں میں اپنے اندر بھی کافی کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے ہم دوسرے لوگوں میں ایک کمی کو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو جناب یہ ایک برین پہ ویڈیو تھی. ابھی اور میں نے ویڈیوز آپ کو اس طرح کی اور دینی ہے، اور اس سے جو ہے آپ کو اور مفید معلومات جو ہے وہ ملے گی. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.